أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اس حلقہ ازدانی کی طرف سے یہ پروگرام جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں تحمل و بردباری کے ثمرات اور عدم برداشت کے نقصانات کے حوالے سے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا ہی پروقار مذہب ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے پیچھے فالورز کو بھی پروقار اور باوقار دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اسلام نے ایسے قوانین وضع کیے اور متعارف کروائے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے ایک انسان جو ہے وہ باوقار شخصیت بن سکتا ہے. تو ہم سنتے رہتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں. بہت دفعہ ہم نے بہت سے مسائل سنے بھی ہیں، بہت سے اسباق ہم نے سنے ہوتے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر جو ہے وہ ان کو دہرا لیا جائے تو پھر دوبارہ ذہن میں آ جاتے ہیں. تو انہی اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ تحمل اور بردباری ہے. تحمل اور بردباری، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ جب کوئی ایسا لفظ بول دے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے تو آپ اس کو سن کے برداشت کر لیں. یہ تحمل اور بردباری کے معنی میں آتا ہے. یہ تحمل اور بردباری جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت بھی ہے، جس کو آپ قرآن کریم میں لفظ حلیم پڑھتے ہیں. حلیم کا مطلب بردبار ہے، اور یہی وہ حلم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ تربیت جو ہے وہ ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام بذات خود بڑے بردبار تھے، تحمل مزاج تھے. اس کی ایک مثال آپ علیہ السلام غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم چلتے جا رہے ہیں، راستے میں آپ علیہ السلام نے ایک یمنی چادر جو ہے وہ لی ہوئی ہے، اور چادر کا جو کنارہ ہے وہ ذرا سخت ہے. تو چلتے چلاتے اچانک کسی نے پیچھے سے نبی علیہ السلام کی اس چادر کو بڑا زور سے کھینچا، اور اتنا زور سے کھینچا کہ وہ جو دھاری ہے اس کی سائڈ پہ لگی ہوئی وہ اتنی سخت تھی، اور اتنی زور سے کھینچنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے گدے کے اوپر جو ہے وہ ایک نشان آ گیا. ہم دیکھتے ہیں کپڑا جو ہے وہ جسم کے ساتھ رگڑ کھا جائے تو وہ جسم جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تو انسان جو ہے وہ جب اپنے دھیان میں چل رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ہلکا سا ہاتھ بھی لگا دے تو وہ دہل جاتا ہے. چاہے جائے کہ اس کو اتنا زور سے کھینچا جائے تو اس کو غصہ تو آتا ہے. جب نبی علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا، ایک مانگنے والا سوال یہ کر رہا ہے، مر لی من مال اللہ الذی عندک، جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دو، مجھے بھی اس میں سے کچھ چاہیے. یہ سوال کر رہا ہے. سوال کرنے کا انداز دیکھیں. تو جب نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے، اس کو ڈپٹتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ساتھ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں وہ اس مانگنے والے کو ڈانٹتے، نبی علیہ السلام نے مسکرا کر جو ہے وہ معاملہ جو ہے رفع دفع کر دیا. اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تحمل اور بردباری جو ہے اس کو آپ نے اپنانا، یہ اسلام کا شیوا ہے. آپ علیہ السلام سے کسی سوال کرنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کچھ وصیت کیجیے. تو اس وصیت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں دیا، کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا. آپ علیہ السلام نے ایک لفظ بولا، لا تغضب، فرددها مرارا. یہ ایک لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. مطلب یہ ہے کہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا کرو. اس کو پھر آپ علیہ السلام نے کئی دفعہ دہرایا. تو جو بات سننے والے وہاں پہ صحابہ کرام موجود ہیں ان میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ایک اس لفظ کو دہرایا بار بار
تو میں نے سوچنا شروع کر دیا اور میں سوچ سے سوچتے اس مقام تک پہنچا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے کہ لا تغضب، یہ تمام کی تمام برائیاں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک انسان غصے پہ کنٹرول کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ جب بھی انسان کو کوئی بات ایسی لگے کسی کی جو طبیعت کے موافق نہ ہو، مزاج کو بھاتی نہ ہو، اذا غضب، جس کے اوپر غصہ آ جائے، اذا غضب احدکم فلیسکت، اسلام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ کے ناموافق بات کوئی کر دے، کوئی عمل کر دے، تو اس کا ری ایکشن آپ نے کس طرح دینا ہے؟ سب سے پہلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، آپ بولیں نہ، کچھ بھی نہ بولیں، کیونکہ جب انسان بولتا ہے غصے کی حالت میں جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں، اگلی پارٹی جو ہے وہ دوسرا بندہ جو ہے جب وہ بھی آگے سے جواب دے گا، پھر یہ جواب تکرار جو ہے وہ بڑھتی ہے تو بات ہاتھوں تک پہنچتی ہے، تو اس کا سدباب یہی پہ ہو جاتا ہے فلیسکت، اس انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اور یہ خاموشی اختیار کرنا جو ہے اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من جرعۃ اعظم درجۃ اعظم اجرا عند اللہ، اللہ سے کوئی بھی گھونٹ، کسی بھی گھونٹ کو پینے کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا غصے کے گھونٹ کو پینے کا اجر ہے۔ غصے کا جو گھونٹ انسان پی لیتا ہے، جتنا اجر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہوا ہے، ایسا کسی بھی گھونٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر نہیں رکھا ہوا، لیکن وہ کس لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ کتنا اجر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے، اس میں مختلف احادیث ہیں۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ، جس انسان کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہے نا، جو اپنی زبان کا واقعتاً مالک ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو انسان جب آپ بات کرتے ہیں، جو زبان سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جب تک یہ آپ کے منہ کے اندر ہے آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو بول دیں، آپ چاہیں تو روک لیں، لیکن جب یہ آپ کی زبان سے باہر آ جاتی ہے، جو بات آپ کی زبان سے باہر نکلتی ہے، پھر یہ آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جاتی ہے۔ پھر یہ جو زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اس نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر انسان اس کے تابع ہوتا ہے۔ اگر تو زبان سے اچھے الفاظ نکلے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کو بولنے کا بندہ ہے، اس کو پڑھنے کا انداز آتا ہے، اس کو گفتگو کرنے کا انداز آتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تو جس کو بولنے کا انداز ہی نہ ہو، الفاظ اگر برے نکالتا ہے جو کسی کو نقصان دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا بات کرنی۔ تو اس لیے مالا کا جو بندہ اپنی زبان کا مالک ہے، اس کے لیے خوشخبریاں کیا ہے؟ ایک حدیث کا لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اپنے غصے کو پی جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی مالا قلبہ رجاء، اس کے دل میں جتنی بھی امیدیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ساری امیدوں کو بھرائے گا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ تو اسلام نے سب سے پہلا سٹیپ کیا بتلایا؟ خاموشی اختیار۔ اب اس خاموشی میں کتنے فوائد ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ دوسرا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو غصہ آئے وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر بیٹھنے سے یہیں پہ اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ غصہ ختم نہیں ہوتا تو فَلْيَسْتَلْقِ، اس کو لیٹ جانا چاہیے۔ اب اس کی اگر ہم تھوڑی سی توجیہ بیان کریں تو انسان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے، انسان کا جو دوران خون ہے، یہ جتنا انسان اس کی کیفیت نیچے کو ہوتی ہے، اس کا بلڈ سرکولیشن بھی نیچے کو رہتا ہے۔ مطلب لیٹنے کی کیفیت میں دوران خون کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ایک الگ سپیڈ ہے، اور جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھے ہوئے بندے کی سپیڈ جو ہے وہ دوران خون بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، اور یہی انسان اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا بلڈ سرکولیشن اور بڑھ جاتی ہے۔
اگر یہی تو انسان چلنا شروع کر دے تو چلنے کی کیفیت میں اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور انسان بھاگنا شروع کر دے تو اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھا ہوا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو غصے میں تو پہلے ہی انسان کا بلڈ سرکولیشن اوپر جاتی ہے، اور جب ہم اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے دیکھنے میں آتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ آپ نے اوپر کو نہیں جانا، آپ نے نیچے کو آنا۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ نیچے آئے۔ اگر اتنا نیچے نہیں آتا کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آگے کیا ہے؟ آپ لیٹ جائیں۔ تو لیٹنے سے انسان کی جو ہے کیفیت ہے اور بلڈ سرکولیشن نیچے آ جائے گا، تو امید ہے کہ یہاں تک کا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اگلا تیسری حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو بولنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو بندے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑے، ایک نے اس کا جو ہے وہ نتنے پھولنے لگے، اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، غصے میں بھر گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ بتایا، اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کے ایک وسواس میں ایک وسوسہ ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ اس کے جو اثرات جو ہیں وہ ایک ختم ہو جائیں اور اس کے آنے والے نقصانات سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ اپنے اسلام جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ آپ صبر اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا کریں۔ لیکن آج کا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پارے جو ہیں یہ بہت ہائی ہوتے ہوتے، کوئی بھی کسی معاملے میں کوئی ایک بندہ بات کر دیتا، آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے، کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے، سینکڑوں لوگ اس میں ایڈ ہوتے ہیں، ایک بندہ بات کر دیتا ہے جو آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ملبہ جو ہے وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی جتنا بھی کسی کے اندر بولنے کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بولنا شروع کر، فیس بک پہ چلے جائیں وہاں پہ یہی تو صورتحال ہے۔ معاشی یہ جتنی سیاسی اس میں دیکھ لیں، آپ حلقوں میں دیکھ لیں، آپ سماجی حلقوں میں دیکھ لیں، یہ چیز آج ہمارے اندر پھوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آج ہمیں تحمل اور بردباری کی جتنی ضرورت ہے شاید پچھلے ادوار میں ایسی محسوس نہ کی جاتی ہو، کیونکہ جب پچھلی دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو کسی حد تک ہمیں نظر آتا تھا کہ کسی بڑے بزرگ نے کسی بچے کو ایک چھوٹی سی چمٹ بھی لگا دی نا تو اس کے والدین بھی برداشت کر جاتے تھے کہ یہ بڑا ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کے مارا ہوگا، ایسے تو نہیں مارا ہوگا۔ لیکن آج ایسا ماحول ہے کہ ہم کسی چھوٹے سے بچے کو بھی جو ہے وہ چمٹ لگا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر حلم جو برداشت کا مادہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اندر تحمل اور بردباری کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں بڑھنا کس لیے کیسے ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ تھوڑا سا لگانا چاہیے۔ قرآن ہمیں ان معاملات میں کیا تلقین کرتا ہے، کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس رہنمائی کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ